کہ ہمارے گھروں میں بڑی بے برکتی ہے، رزق ختم ہو چکا ہے، کماتے بڑا ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں پیدا ہو رہی۔ گھر والے بھی کماتے ہیں، بیویاں بھی کماتی ہیں، بیٹیاں بھی دیہڑی پہ جاتی ہیں، پتر بھی کماتے ہیں، لیکن شام کو چولہا چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑی سی بے برکتی ہوئی، تھوڑی سی گھر میں پریشانی ہوئی اور ہم چل پڑتے ہیں جناب بابا جی کو تویز دیو نا، گھر چ بڑی بے برکتی ہو گئی ہے، رزق چ کمی آ گئی ہے، اسی بڑا کمانے ہیں لیکن پوری نہیں پیندی۔ وہ بابے بھی کمال بابے نے، وہ آخر دن پتر چنگا رہ گیا تو آ گئے ہیں، جے نانا آندا تیرا گھر تو ویسے ہی اجڑ جانا سی، تیرا گھر تو ویسے ہی ختم ہو جانا تھا اگر تو یہاں نہ آتا۔ اگر وہ ایسی بات نہ کرے تو اس کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی بابے نے ایسا کہا ہے بیٹا تو یہ بتانا تو نے کبھی جھوٹ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ہاں جھوٹ چھوڑ دینا، پہلے تو جھوٹ چھوڑ دے اور تیرے گھر میں جو آنے والے رحمت کے فرشتے ہیں وہ تیرے نزدیک آ جائیں گے۔ بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو 1 میل دور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، جب دوسرا جھوٹ بولتا ہے تو 2 میل رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ تو چھوڑ نہیں رہا اور پھر کہتا ہے گھر میں بے برکتی ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں آتے نہیں ہیں تو برکت کہاں سے لائیں گے؟ صبح فجر کے وقت جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو خراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رزق کی کمی آ گئی، رزق کہاں سے آئے گا؟ جب رزق کے اوقات ہوتے ہیں، تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم مزے سے نیند لے کے سو رہے ہوتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہمیں، تو پھر ہم کہیں رزق میں بے برکتی ہو گئی۔ بابا بھی کہتا ہے پتر ہر اتوار نو چکر لا لیا کر، تیرے میں تویز تے دم کر کے رکھا گا، تیرا رزق کدے بند نہیں ہوئے گا۔ ہاں اگر بابے نے اللہ توفیق دے، بابا آکھے نا پتر پریشانی آوے یا رزق وچ کمی ہوئے نا، اس خدا دی بارگاہ وچ سر نو جھکا لوی، تیرے رزق دی کمیاں دور ہو جان گیا۔ پر بابا کہے کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب پڑھی۔ پر بابا ایسے کہتا کیوں ہے؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جیلی پیر بابے عامر، جو جن کا سہارا گزارا تویزوں پہ ہی ہے اور تویزوں پہ ہی ان لوگوں کو اپنے بس میں اور مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ نہ تو وہ خود نمازوں کی طرف جاتے ہیں اور نہ اپنے چاہنے والوں کو کہتے پتر پریشانی آئے تو رب دی بارگاہ سر نو جھکا لیا کر، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر لیا کر، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نماز پڑھ لیا کر، بے برکتی نہیں ہوگی۔ وہ ایسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہر اتوار نو ایتھے چکر لا لیا کر، بس تیرا کام ہو جائے گا۔ باقی اللہ سانو بھی توفیق دے کہ اسی منگنا ہے اس رب دی ذات کو، اس رب دی بارگاہ وچ سر جھکانا ہے۔ ساڈے نبی دے کڈے پیارے پیارے فرامین، کڈے پیاری پیاری حدیثاں موجود نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا گھر نو قبرستان نہ بناؤ، کیوں؟ نمازاں پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پاک دی تلاوت کیتا کرو۔ مغرب تو بعد جیڑا بندہ سورہ واقعہ دی تلاوت کرتا ہے کدے اس بندے دے گھر وچ بے برکتی نہیں پیدا ہوتی۔ بڑھے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور جلیل القدر صحابہ وچوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ آیا تو آپ بڑے ضعیف ہو گئے، آپ دے کول پتر کوئی نہیں سی، بیٹیاں سی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں آپ کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑا چاہا ہے، نبی علیہ السلام بھی آپ کا حیات دیا کرتے تھے، آپ کی بڑی عزت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم بیت المال میں سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کی بیٹیوں کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ کے پاس پتر تو کمانے والا ہے نہیں، تو بیٹیاں کہاں کمائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بیت المال سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کا ہمارا بندہ ہو مال و دولت والا بھی، کوٹھیاں والا بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی جناب وہ بے نظیر کے پیسے لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بیت المال زکوٰۃ کا مال تو کھاتے ہی وہ غریب ہیں جن غریبوں کے پاس وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کوٹھیاں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کا مال تو وہی کھا جاتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے بیت المال سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اور میں نے وہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو سکھا دیا ہے، میں نے وہ دولت جو رسول اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، ہمیں بتائی تھی رسول اللہ نے، وہ دولت میں نے قرآن کی دولت اپنی بیٹیوں کے سینے اور جھولی میں ڈال کے دے دی ہے، اب ان کے ذمے ہے، وہ جب اس پر عمل کرتے رہیں گی کبھی ان سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سورہ
کون سی صورت بتائیے ابھی آپ کو یاد ہو جائے؟ واقعہ، صورت واقعہ۔ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرے گھر میں، اس سے رزق میں بے برکتی نہیں ہوتی، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور کتنے عقیدے کے ساتھ بتایا، حالانکہ کہتے کہ جناب ہاں بڑی اچھی بات کی، میرے پاس بیٹا نہیں ہے بیٹی ہیں، ذرا کچھ اللہ لا دو نا بیت المال میرے والے آندر ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن پہ ان کو بھروسہ ہے، اللہ کے نبی پہ کے فرمان پہ ان کو بھروسہ ہے، فرمایا کہ ان کی ذمہ داری ہے، اب یہ اس پر عمل کرتی رہیں گی تو ان کے لیے اچھا ہوگا نا، اگر عمل نہیں کریں گے تو ان کے لیے نقصان ہوگا۔ میں نے جو دولت دینی تھی رسول اللہ سے لے کے وہ میں نے ان کی جھولی میں ڈال دی ہے، ان کو قرآن سکھا دیا ہے، اب یہ اگر عمل نہیں کریں گے تو نقصان ان کا ہوگا۔